العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. نفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان. تنزل بالعلم الرحمات، بالعلم تنال الجنات، وبه ترتفع الدرجات، وتضاعف فيه الحسنات. العلماء يخشون الله إذ عرفوا آيات الله، فدلائله لا نحصيها. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. ابواب البیوع کو شروع کرنے سے پہلے رسوم، خلیقہ اور میل کے ذریعے سے بیوع سے متعلق چند بنیادی باتیں بیان کی جا رہی تھیں، جن میں سب سے پہلے اسلام کے نظام اقتصاد کے خصائص اور مالی امتیاز چیزیں بیان کی گئی کہ دنیا کے دوسرے کسی نظام میں جو چیزیں نہیں پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے معیشت، تجارت اور ملک میں چلنے والا اقتصادی اور اکنامیکل نظام یہ توازن سے ہٹ کر کسی ایک طبقے کے مفاد میں چلا جاتا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں بہت دور جانے کی ضرورت نہیں. ہم اس کو اس طور پر سمجھ سکتے ہیں جیسے آج کل کا ہندوستان کا نظام. آج کل جو ہندوستان کا نظام ہے، اس نظام میں حکومت کی جو پالیسیاں بن رہی ہیں، یہ پالیسیاں ایسی ہے جو ایک مخصوص طبقے کو فائدہ پہنچاتی ہے. ایک مخصوص طبقے میں بھی ہندوستان کے دو بڑے بڑے تاجر اڈانی اور امبانی ایسی پالیسی بناتی ہے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کہ ان پالیسیوں سے عوام الناس کو نقصان پہنچتا ہے اور صرف ان دو کمپنیوں کے مالک لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. جیسے ہمارے ہندوستان میں کسان آج تقریباً 8-10 مہینے ہونے جا رہے ہیں، مسلسل احتجاج کیے چلے جا رہے ہیں، مگر ان کی کوئی سننے والا نہیں. جبکہ ہندوستان کا سب سے بڑا انکم کا ذریعہ اگر کوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ کسان. اس لیے کہ ہندوستان کی اکثر و بیشتر زمین یہ ایسی ہے جو قابل کاشت ہے. اب حکومت جو پالیسی بنا رہی ہے، بلکہ بنا چکی ہے، اس پالیسی کے تحت جو مخصوص لوگ ہیں جن کو جاگیردار کہا جا سکتا ہے، یہ ان تمام کے تمام تاجروں سے مال کو اپنی مرضی سے خریدیں گے. مثلا کدو ہے، اب وہ چاہیں گے تو تاجروں سے مشکل سے 2-4 روپے میں 5 روپے میں خریدیں گے، اور پھر
اس پر اپنا لیبل لگا کر اسی چیز کو 25-50 روپے میں بیچے. جو اصل محنت کرنے والا ہے اس کو اس پر کچھ نہیں ملے گا، بلکہ وہ گھاٹے اور خسارے میں ہوگا. اور جو مخصوص قسم کے لوگ جو حکومت کے قریبی ہیں ان لوگوں کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا کہ وہ 2-4 روپے کی چیز لے کر اس کو 1,000 800 900% اس پر منافع لے کر لوگوں کو کیا کریں گے، وہ اسے بیچیں گے. تو اسلام کے جو اصول پر بیان کیے گئے، ان اصول کی خصوصیت یہی ہے کہ آدمی مارکیٹ میں اجارہ داری قائم نہیں کر سکتا ہے. مارکیٹ میں مفاد عامہ کے خلاف کوئی کام نہیں کیا جا سکتا ہے اور کوئی پالیسی نہیں بنائی جا سکتی. اسی لیے ہم نے ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کی. اس کے بعد اسلام نے شرائط کو بیان کیا، اور ان شرائط میں جیسا کہ پہلے آپ نے دیکھا شرائط انعقاد بے کو بیان کیا، وہ بھی اتنے مستحکم اور مضبوط ہے کہ اگر ان پر عمل کیا جائے تو اقتصاد میں ناہمواری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور سب سے بڑی خصوصیت اس نظام کی ہے کہ اس نظام میں نہ مالدار طبقے پر زیادتی ہوتی ہے اور نہ غریب طبقے پر زیادتی ہوتی ہے، کسی پر زیادتی نہیں ہوتی. دونوں کے ساتھ کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، مکمل طور پر انصاف سے کیا جاتا ہے، کام لیا جاتا ہے. تو اسی لیے ہم اس نظام کو سمجھنے کیا کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. اس کے بعد شرائط نفاذ بیع، شرائط نفاذ البیع، کہ بیع کے نافذ ہونے کے شرائط، وہ تو انعقاد کے شرائط اور یہ نفاذ بیع کے شرائط. تو نفاذ بیع کے شرائط بیان کرتے ہیں کہ بیع اس وقت نافذ ہوگی جبکہ ملک اور ولایت حاصل ہو بیچنے والے کو کیا حاصل ہو، ملک اور ولایت حاصل ہو. کیا مطلب ملک اور ولایت کا؟ ملک تو سمجھ میں آیا کہ اس کا مالک ہے. ولایت کا مطلب کیا ہے؟ ولایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کبھی کوئی آدمی کسی چیز کا مالک ہوتا ہے اس کو خرید کر اس کی ثمن ادا کرنے سے، اور کبھی کوئی چیز اس کی ولایت میں آتی ہے وراثت یا ہدیے وغیرہ کے ذریعے سے. تو فرما رہے ہیں کہ جس کسی طرح سے بھی جو آدمی کسی چیز کو بیچ رہا تو نفاذ بیع اس وقت ہوگا جب وہ خود اس کا مکمل طور پر مالک ہو. اللہ یکون المبیع فی حق لغیر البائع، دوسری شرط شرائط نفاذ بیع میں سے ایک یہ ہے کہ وہ مبیع پر صرف اور صرف کس کا حق ہوگا؟ بائع کا. کیا مطلب کہ اس مبیع میں کوئی دوسرا اس کا شریک نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس نے وہ بیچ دیا. اللہ یکون فی المبیع حق لغیر البائع، اگر اس نے بیچ دیا اور دوسرا بھی اس میں شریک ہے تو اس نے تو بیچ دیا، لیکن جو دوسرا شریک ہے وہ آ کر بات میں کہے اس میں تو میں بھی پارٹنر ہوں، تو ظاہر سی بات ہے اب وہ چیز کر جائے گی. اب اس کے ایک کے بجائے کتنے ہو جائیں گے؟ 3 ہو جائیں گے. اگر ایک چلا گیا تو، لیکن اب یہ دوسرا والا جو ہے شریک، وہ اگر یہ کہے کہ بھائی نہیں اس نے آپ کو 50 میں بیچی، مجھے تو 100 میں بیچنی ہے، تو جھگڑا ہوگا. اس لیے پہلے ہی نفاذ بیع میں یہ شرط لگائی گئی کہ نہیں، سوائے بائع کے مکمل طور پر اس پر کسی اور کا اختیار نہیں ہونا چاہیے، صرف وہی اس کا حقدار ہونا چاہیے. تو یہ ہوئے شرائط نفاذ بیع. اس کے بعد بیع کی صحت کے لیے کیا کیا چیزیں شرط ہے؟ وہ شرائط جس سے بیع صحیح اور درست ہوتی. تو فرماتے ہیں ان یکون الاجل معلوما فی البیع الذی فیہ اجل، اگر ادھار بیع ہے تو اس میں ادھار کی
مدت معین ہونی چاہیے. اگر کیسی بے ہو رہی ہے, ادھار بے ہو رہی ہے, تو معین کرنا پڑے گا کہ بھئی آپ کو اس کی قیمت 15 تاریخ کو یا 15 دن کے بعد فلاں تاریخ کو فلاں دن میں دے دوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ ادھار میں اگر مدت کو معین نہیں کیا جائے گا تو وہ 8 دن بعد مانگے گا, تو کہے گا ابھی 8 دن تو ہوئے, پھر وہ 15 دن کے بعد مانگے گا میں مر جانے والا ہوں اور دوں گا نا تجھے. تو اب جہالت مفسد المنازع, جہالت کی وجہ سے جھگڑا ہوگا. یہ جب بھی مانگے گا وہ کہے گا دے دوں گا بھائی, کیا ہے, کیا لگا رکھا ہے تمہیں. تو ظاہر سی بات ہے بائع کے لیے اس میں نقصان ہے. تو اس نے کہا کہ جس وقت بے کی جائے اس وقت متعین کر دیا جائے کہ آپ اس کو پیسے کی واپسی کب کریں گے, اس کو مبیع کا جو ثمن ہے وہ کب ادا کریں گے. القبض فيما لا يجوز بيعه قبل القبض, کہا کہ بے اس وقت صحیح ہوگی جبکہ مشتری کا اس چیز پر قبضہ ہو جائے جو چیز قبل القبض بیچنا جائز نہیں, جو چیز قبل القبض بیچنا جائز نہیں. کیا مطلب اس کا؟ کہ انسان اسی چیز کو بیچ سکتا ہے جو چیز اس کے قبضے میں. اب جو چیز آپ کے قبضے میں نہیں ہے تو آپ اس کو کیسے بیچ سکتے ہیں؟ مثلا حامد نے محمود کو گاڑی بیچی, جبکہ محمود اس کے اوپر محمود کا قبضہ نہیں, ابھی وہ خالد کے قبضے میں, تو بے درست ہوگی نہیں ہوگی. کیوں؟ کہ ابھی یہ خالد سے لے گا, اس کے بعد قبضہ کرے گا تو اس کے قبضے میں آئے گی, تو اب بیچنا جائے گا. لیکن ابھی تک اس نے لیا ہی نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کو کیسے بیچ سکتا ہے. تو اشیاء منقولہ جو ہوگی اس کو قبل القبض آگے بیچنا جائز ہوتا نہیں. اور یہ ہمارے زمانے میں اس کی بہت شکلیں پائی جاتی ہیں کہ آدمی چیزوں کو قبل القبض ہی کیا کر دیتا ہے, بیچ دیتا ہے. شریعت میں اس کا جواز نہیں ہے. البتہ اگر زمین وغیرہ زمین سے کوئی چیز ہے تو اس پر اس کو قبل القبض بیچ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی سے آپ نے زمین خرید لی, مثلا 1 کروڑ خرید لیا, آپ نے اس کے پیسے ادا کر لیے, صرف آپ کے نام پر ہونے کا پروسیس چل رہا ہے, اجراءات جاری ہے, اسی دوران آپ دوسرے کو بیچ دیں گے تو کوئی حرج نہیں. کیوں؟ زمین وہ چیز ہے جو ہلاک نہیں ہو سکتی اور آپ نے سمجھ دے دیا وہ آپ کے قبضے میں آ چکی ہے. تو اشیاء غیر منقولہ کو قبل القبض آدمی کیا کر سکتا ہے, بیچ سکتا ہے. اسی لیے یہاں پر شرط لگائی القبض فیما لا یجوز بیعہ قبل القبض, فیما لا یجوز بیعہ قبل القبض. اس کے بعد تیسری شرط بیان کر رہے ہیں الخلوع من شبہۃ الربا, کہ بے اس وقت صحیح ہوگی جبکہ ربا کا کوئی شبہ نہ پایا جائے. ربا کا اگر شبہ پایا جاتا ہے تو جائے گا. ایک مرتبہ جدہ میں ہمارے دوست, ان کا انتقال ہو گیا, شیخ یوسف نور ولی مولانا علی میاں نظری کے جدہ میں اور سعودی میں وہ میزبان ہوا کرتے تھے. بڑے نیک سادے آدمی تھے, بڑی عمر میں تھے. انہوں نے ایک دن مجھے سوال کیا کہ ایک آدمی میرے پاس قرض مانگتا ہے, کہتا ہے کہ مجھے 20,000 ریال دو اور میں آپ کو 25,000 ریال واپس کروں گا. کہا 20,000 ریال تو آپ کے وہ ہیں جو آپ نے مجھے دیے اور 5,000 ریال میری طرف سے ہدیہ. تو وہ مجھے کہنے لگے اس کے بعد میں کیا ہے, میرے کہا جائز نہیں. آپ میرے کچھ لوگوں کو پوچھا آپ مشاہد کو, تو انہوں نے کہا جائز نہیں, وہ اپنی خوشی سے ہدیہ دے رہے. میں نے کہا اس میں شبہ ربا پایا جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ 5,000 اس لیے آپ کو دے رہا ہے کہ آپ نے اس کو 20,000 قرض دیے. اگر
20,000 قرض نہ دیے ہو تو وہ آپ کو دے گا نہیں. آپ کو وہ جو ہدیہ دے رہا ہے وہ کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے کہ آپ نے 20,000 قرض دیے اس کو. تو میں نے ان سے کہا کہ شیخ اس میں شبہ ربا ہے. ربا نہیں تو کہا کیوں؟ اس لیے کہ کل قرض جر عن فهو ربا. وہ نام بدل رہا ہے ربا کا، ہدیہ بول رہا ہے، لیکن ہے تو ربا ہی ہو. اپنے طور پر نام بدل. میں نے کہا ایسے ہی اگر اپنے طور پر نام بدلنے سے ہو جاتا تو ساری دنیا ہی ایسا کرنا شروع کر دے. اس لیے درست نہیں ہے. ہاں میں نے کہا اس کی ایک شکل ہے. آپ اسے یہ کہیں کہ اگر وہ کوئی کام کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، تو وہ یہ کرے کہ 20,000 لے جاؤ اور تجارت کرو، اور تجارت میں جو نفع ہو جائے اس میں سے 50% یا 60% میرا. لیکن اس میں پیسے متعین نہیں کرے گا. کیا متعین کریں گے؟ فیصد متعین کریں گے. وہاں بھی اگر آپ نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے 5,000 روپے مجھے آپ دے دینا، تو پھر وہ بھی نہیں، وہ بھی شبہ ربا، وہ بھی ربا ہو گیا. تو کہیں پر بھی آپ بہت ساری اسکیم ایسی چلتی ہے کہ آپ 10,000 روپے دو، آپ کو 2 مہینے کے بعد 20,000 ملیں گے. ایسے کیسے 2 مہینے کے بعد آپ کو 20,000 دے رہا ہے؟ ہاں اگر وہ یہ کہے آپ کو کہ آپ کو اس پر 10% یا 50% نفع دیا جائے گا تو وہ الگ بات ہے. لیکن اگر آپ کو یہ کہے کہ نہیں آپ کو 10,000 کے اوپر ہر مہینے 5,000 روپے یا 2,000 روپے دیے جائیں گے تو یہ بھی ربا ہے. کیونکہ جب متعین کر دیا جائے تو وہ ربا بن جاتا ہے. کیوں؟ کہ منافع جو حاصل ہوتے ہیں وہ کبھی بھی نہ بائع کو اس کا علم ہوتا ہے، نہ مشتری کو اس کا علم ہوتا ہے، نہ مشارک کو، نہ شریک کو اس کا علم ہوتا ہے. اور نفع جو ملتا ہے وہ متعین تھوڑی ہوتا ہے. کوئی چیز ہے آج وہ 15 روپے میں بک رہی ہے، آپ 10 میں خرید کے لائے، ہو سکتا ہے کل 5 روپے میں بکے، ہو سکتا ہے پرسوں وہ چیز 10 میں لائے 10 ہی میں بک جائے. تو یہ متعین نہیں ہوتا ہے، آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے. لہٰذا اس بنا پر رقم کا متعین کرنا یہ جائز نہیں. اسی کو بلکہ الخلو من شبہ الربا، شبہ ربا سے اس کا پاک ہونا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے. اسی طریقے سے بیان کرتے ہیں کل شروط الانعقاد والنفاذ، کہ اوپر جو شرطیں گزری ہیں انعقاد اور نفاذ کی، وہ ساری کی ساری شرطیں بھی بیع کے صحت بیع کے لیے کیا ہے؟ ضروری. ان میں سے کوئی ایک شرط بھی اگر بہت ہو جائے اوپر بیان کی گئی تو اس صورت میں بھی یہ بیع درست ہوگی نہیں. یعنی جس بیع کو ہم ایسے سمجھتے بیع کیا ہے، ایسے ہو جاتی ہے میں اس نے دیا میں نے خرید لیا، نہیں. یہ ساری چیزوں کی اس میں رعایت ہونی چاہیے. اسی طریقے سے اللہ یکون البیع مؤقتا، کہ بیع مؤقت نہیں ہونی چاہیے. کیا مطلب؟ کہ میں نے آپ کو مثلاً کہے کہ میں نے آپ کو یہ سائیکل بیچ دیا 5,000 روپے کی 1 مہینے کے لیے. 1 مہینے کے لیے 5,000 ایک اجرت کو دینا الگ چیز ہے. لیکن آپ پوری سائیکل بیچیں اور پھر اس میں مدت کو معین کریں تو پھر کیا سمجھا جائے؟ یہ کیا ہوا کیا؟ اس لیے کہ جب آپ نے سمجھ ادا کر دیا وہ آپ کی ملک میں آ گیا تو اب ہمیشہ کے لیے آپ کی ہے. اس میں آپ مدت متعین کریں کہ 1 سال کے لیے آپ کی ہوگی اور پھر اس کے بعد 1 سال کے بعد آپ کی ملک سے نکل کر میری ملک میں واپس آ جائے گی. ایسا بھی بہت ہوتا ہے آج کل. جو بڑی بڑی ڈیل کرتے ہیں اس میں ایسا کرتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے یہ اتنے میں، اور پھر اس کے بعد 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد یہ چیز واپس کس کی ہوگی؟ میری ہوگی. نہیں، یہ جائز نہیں. اس نے جب پورا سمجھ، اب بعض مرتبہ کیا کرتے ہیں کہ یہ چیز تو ہے 50 لاکھ کی، لیکن ہم آپ کو 25 لاکھ میں دے رہے ہیں، لیکن 5 سال کے لیے دے رہے ہیں. آپ اس کا کرایہ متعین کرو کہ بھئی 1 سال کا 5 لاکھ روپے کرایہ، وہ چلے گا. لیکن آپ اس پر سودا کرو کہ یہ میں نے آپ کو 25 لاکھ میں دے دیا، 5 سال کے بعد آپ واپس دینا، یہ درست نہیں. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ 2 چیزیں جمع ہو جائیں. ایک طرف آپ اس کو بیع کا نام دے رہے ہو اور دوسری طرف اس کو واپس مانگ رہے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اجرا تو سب قطعی فی سب قطعی، 2 قسم کے معاملات کو ایک ساتھ
ساتھ جمع کرنا لازم آتا ہے ولا يجوز، اور یہ جائز ہے نہیں. یہ سب فضولی کی برکت ہے. ان يكون المبيع والثمن معلوما علما يمنع من المنازعه. فرماتے ہیں کہ صحت بیع کے شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ مبیع اور ثمن یہ دونوں کے دونوں معلوم ہونے چاہیے. اس طور پر ان کی معرفت ہونی چاہیے کہ کسی طرح کا کوئی نزاع لازم نہ آئے. کیا مطلب اس کا؟ کہ ثمن جو ہے وہ بھی متعین ہو اور جو مبیع ہو وہ بھی متعین ہونا چاہیے. دونوں سامنے ہونے چاہیے. اگر سامنے نہیں ہے تو اس کی تمام صفات کو بیان کرنا چاہیے، ایسے بیان کرنا چاہیے کہ جیسے اس کو اس کے سامنے وہ چیز نظر آئے. تو فرما رہے ہیں کہ دونوں مکمل طور پر ثمن بھی متعین ہونا چاہیے. مثلا کہیں کہ ہم نے آپ کو اسکوٹر بیچ دیا 30,000 روپے میں. اب خریدنے والے نے دیکھا ہی اسکوٹر 30,000 میں بیچ دیا. اب 30,000 کا، لیکن جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں وہاں روپیہ بھی چلتا ہے اور ڈالر بھی چلتا ہے، تو یہ متعین نہیں کیا کہ ڈالر میں بیچا یا روپے میں بیچا. اب جب دونوں متعین نہیں ہے، اب وہ لے لیں گے اسکوٹر 30,000 میں. اس نے کہا 30,000 ڈالر بولا میں نے، جھگڑا ہوگا مفید المنازع. یا پھر کہے کہ یہ اسکوٹر لے جاؤ، وہ کہے کہ یہ پھٹیچر کے 30,000. تو یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ کیا متعین نہیں تھا، مبیع متعین نہیں، اس کی صفات کو بیان نہیں کیا. تو کہا اس کی تمام کے تمام یا تو اسے سامنے لا کر رکھ دیا جائے یا اس کی صفات کو اس طرح سے بیان کیا جائے کہ کوئی جہالت باقی نہ رہے. ورنہ اگر وہ بغیر دیکھے خریدے گا تو اس کو خیال رؤیت حاصل ہوگا. اگر اس میں کوئی عیب نکل آیا تو اسے خیال عیب حاصل ہوگا. تو اسی لیے فرما رہے ہیں کہ ان يكون المبيع والثمن معلوما علما يمنع من المنازعه. ایک اور شرط بیان کر رہے ہیں ان يكون المبيع مقدور التسليم من غير ضرر يلحق البائع. کہ مبیع ایسی ہونی چاہیے کہ بائع کو نقصان پہنچے بغیر مشتری کے حوالے کی جا سکے. مبیع اس طور پر ہونی چاہیے کہ بائع کو نقصان پہنچانے بغیر مشتری کو سپرد کی جا سکے. کیا مطلب؟ مثلا ایک آدمی نے گھر بیچے، کتنا گھر بیچا؟ آدھا گھر بیچا. کتنا گھر بیچا؟ آدھا. اور آدھا گھر بیچنے کے بعد اس کو متعین نہیں کیا. اب وہ آیا تو بولتا ہے کہ دیکھو یہ آگے کے 2 کمرے آپ کے اور یہ کمرہ میرا اور پھر یہ پیچھے والا کمرہ آپ کا. تو مقدور تسلیم کیسے ہوگا؟ وہ آگے کمرے میں سے پیچھے کے کمرے میں جانے کا کوئی راستہ نہیں، وہ بیچ میں سے کہاں سے جائے گا؟ آپ کے گھر میں سے جائے گا. تو فرمان مقدور تسلیم نہیں. اب اگر اس کو مقدور تسلیم بنانا ہے تو کس کو نقصان پہنچانا پڑے گا؟ بھائی کو اس کو راستہ دینا پڑے گا. کیا سے کیا کرنا پڑے گا؟ کہا نہیں ایسا نہیں، بالکل کلیئر کٹ معاملہ ہونا چاہیے. مبیع اس طور پر ہونی چاہیے کہ بائع کے حوالے مشتری کے حوالے کر دی جائے اور بائع کو کوئی نقصان نہ پہنچے. اسی لیے میں شروع میں پہلے ہی کہا میں نے کہ اسلام نے ایسے اصول بنایا کہ کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچے، نہ بائع کو، نہ مشتری کو، نہ غریب کو، نہ مالک. ہر ایک کے ساتھ انصاف سے کام لیتے ہیں. تو کہا کہ مقدور تسلیم کا ہونا کیا ہے؟ ضروری. اسی طریقے سے کوئی آدمی کہے کہ درخت پر جو لگے ہوئے ہیں نا آم، اس میں سے آدھے آپ کو بیچ دیا. کتنے بیچ دیا؟ ابھی درخت پر لگے ہوئے آدھے کیسے پتا چلے؟ تو اب مقدور تسلیم نہیں ہے کیونکہ سب سے پہلے تو آدھے متعین کرنا مشکل. دوسرا جب آدھے گرائیں گے تو جو دوسرے اوپر لگے ہوئے ہیں وہ بھی کیا ہو سکتے ہیں؟ گر سکتے ہیں. تو کس کو نقصان ہو سکتا ہے؟ بائع کو نقصان ہو سکتا ہے. کہا ایسا کوئی بھی معاملہ شریعت میں جائز ہوگا نہیں. ان يكون البيع بالرضا.
صحت بے کی ایک اہم ترین شرط بیان کر رہے ہیں، آپس کی رضامندی سے بہنا چاہیے۔ لیکن میں یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں، رضامندی شریعت کے دائرے میں رہ کر، ورنہ جیسے میں نے کہا کہ شیخ یوسف نور علی نے مجھے پوچھا، وہ کہتا ہے کہ میں بھی راضی ہوں، آپ بھی راضی ہو جاؤ، مسئلہ بدل۔ ایسا نہیں چلتا ہے میاں بیوی راضی تو کیا کرے قاضی، نہیں، یہاں پر ایسا ہے کہ بائیں اور مشتری کی رضامندی کے ساتھ شریعت کا گرین سگنل ہونا ضروری ہے۔ میاں بیوی راضی تو کیا کرے قاضی، وہ بھی چلے گا، بائیں اور مشتری بھی راضی ہو اور وہ شریعت کے اصول کے مطابق بھی ہو، اس میں شریعت اس کا جواب مہیا کر رہی ہو تو جائز ہوگا۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں ان یخرج البیع عن الشرط الفاسد، کہ صحت بیع کے شرائط میں سے یہ ہے کہ بیع کے وقت کوئی ایسی شرط نہ ہو جو فساد کو متضمن ہو، یعنی کوئی ایسی شرط لگاوے کہ جس کی وجہ سے بیع فاسد ہو جائے۔ مثلا بائع کہے کہ میں نے یہ چیز آپ کو بیچ دی 5000 میں سائیکل، البتہ 1 مہینہ میں چلا، 1 مہینہ میں چلا، یہ بیع فاسد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے جب بیچ دیا، اس نے خرید لیا، تو پھر یہ کہاں کی شرط ہے؟ تو ایسی کوئی بھی شرط نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے مشتری اسے خرید لے اور مشتری اس کو کہے کہ میں خرید لیتا ہوں 5000 میں خریدتا ہوں، البتہ اس میں آپ کو ٹائر نیا ڈال کے دینا پڑے گا، فلاں نیا ڈال کے دینا پڑے گا۔ تو بھائی کہتا ہے کہ نیا ڈال کے دینا تھا تو میں پہلے سے دے دیتا، میں آپ کو تھوڑا کم قیمت میں اسی لیے دے رہا ہوں تاکہ کسی قسم کا کوئی چیز مجھے کرنی پڑے نہیں۔ کہ کوئی بھی ایسی شرط جس میں دو میں سے کسی ایک کا فائدہ اور ایک کا کیا ہو رہا ہو، نقصان ہو رہا ہو، ایسی شرط لگانے سے بیع کیا ہو جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے۔ تو فرما رہے ہیں فساد بیع تک پہنچانے والی کوئی بھی شرط نہیں ہونی چاہیے۔ اب اس کے بعد بیان کرتے ہیں کہ اقسام الخیار، کہ خیار کی مختلف قسمیں، کہ شریعت نے کیونکہ بیع و شراء جو معاملات ہیں، یہ معاملات ایسے ہیں کہ ہر آدمی کے لیے تجارت اور بزنس کرنا آسان نہیں۔ کچھ لوگ بزنس مائنڈ کے ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کو بزنس میں کچھ سمجھ میں نہیں، تو اس لیے شریعت نے تھوڑی سی لچک رکھی۔ وہ کیسے کہ چند خیارات دے کر رکھے تاکہ آدمی اپنی کم علمی کی وجہ سے، معرفت کے کم ہونے کی وجہ سے نقصان میں نہ پڑے۔ تو اس کے لیے شریعت نے خیارات رکھے، تو اس میں سے ایک فرماتے ہیں خیار شرط۔ اس میں سے کیا ہے؟ خیار شرط، کہ دونوں کوئی اپنے لیے کوئی ایک اختیار مان لے۔ اس کی تعریف میں کی ہے وہ ما يثبت لأحد المتعاقدين الاختیار بین الامضاء والفسخ۔ خیار شرط اس کو کہتے ہیں کہ متعاقدین میں سے کسی ایک کو بیع کو نافذ کرنے یا بیع کو فسخ کرنے کا اختیار۔ کیا مطلب؟ وہ یہ کہے کہ دیکھو میں آپ کے پاس سے یہ زمین یا یہ پلاٹ یا یہ فلیٹ خریدتا ہوں، البتہ مجھے چونکہ اس میں زیادہ سمجھ بوجھ ہے نہیں، تو میں اپنے بڑے بھائی کو یا میں اپنے رشتے دار کو کسی کو لاؤں گا، وہ دیکھے گا اور پھر اس کے بعد آپ کو ہم کہیں گے کہ ہم نے اس کو لیا یا نہیں لیا۔ تو اپنے لیے خیار مان۔ اب اگر بھائی کو ایسا لگتا ہے کہ ٹھیک ہے دینا چاہیے تو وہ دے دے گا، اور بھائی کو ایسا لگتا ہے نہیں یہ ایسا نہیں، اگر لینا ہو تو ابھی لے لو، تو میرے پاس دوسرا گراہک کیا ہے تیار۔ تو دیکھ رہے ہیں اس کو بھی اختیار دیا، لیکن بائیں پر اس کا ماننا لازمی کرا دیا شریعت نے۔ اگر اس کو ماننا ہو تو مانے
اور نہیں ماننا ہو تو معذرت کریں کہ اپن معذرت ہم اتنے دن تک اتنا اور اتنی دیر تک انتظار کر سکتے نہیں ہے. تو اسی کو فرما رہے ہیں حکم ہو، اس کا حکم کیا ہے؟ یمنع ابتداء الحکم بعد انعقاد البیع، کہ ابتداء حکم کے لیے معنی ہوتا ہے انعقاد بیع کے بعد. کیا مطلب؟ کہ مشتری کی ملکیت فوراً ثابت نہیں ہو جاتی ہے بلکہ وہ موقوف ہو جاتی ہے جب تک کہ خیار پورا نہ ہو جائے. فیمنع خروج المبیع من ملک البائع، لہذا وہ چیز بائع کی ملک سے نکلتی نہیں. اسی لیے اگر آپ نے خیار شرط کے ساتھ کسی چیز کو خریدا تو جب تک کہ آپ اپنے اس خیار کو استعمال نہیں کر لیتے ہیں آگے بیچنا جائز نہیں آپ کے لیے. مثلا آپ نے پلاٹ خرید لیا 1 لاکھ روپے کا اور اس کو کہا کہ میں آپ کو کل شام تک بتاتا ہوں کہ لینا ہے یا نہیں، اور اتفاق سے دوسرے دن اس نے اس کو بتایا نہیں، شام ابھی ہوئی نہیں اور صبح میں کوئی آدمی مل گیا اور 2 لاکھ روپے میں وہ مانگتا ہے اس کو بیچ دیا، تو یہ جائز نہیں آپ کے لیے. یہ آپ کے لیے جائز کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو پہلے تو اس کے ساتھ ڈیل کرنی پڑے، اس کو کہنا پڑے گا کہ بھائی چلو ٹھیک ہے میں نے آپ کا پلاٹ کیا کر لیا ہے، خرید لیا. اب اس کے بعد اس کی ملک سے نکل کر آپ کی ملک میں آئے گا. جب آپ کی ملک میں آئے تو اب آپ کیا کر سکتے ہو؟ اس کو بیچ سکتے. کیوں کہ جیسے آپ نے خیال دیا ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ کو دوپہر میں فون کر کے کہہ دیں گے کہ بھائی چلو ٹھیک ہے مجھے دوسرا گراہک مل گیا اور میں اس کو بیچ دیا ہے، آپ کو مجھے بیچنا نہیں ہے. تو آپ کے خیال کے ساتھ اس کو بھی تو کچھ نہ کچھ حاصل ہے. تو اسی لیے فرما رہے ہیں اس لیے فرما رہے ہیں یصبح العقد غیر لازم فی حق من له الخيار، من له الخيار کے لیے بے لازم نہیں ہوگی، چاہے تو اس کو جاری رکھے اور چاہے تو اس کیا کرتے ہوئے چھوڑ. خیار التعیین، یہ شیخ صلاح ابو الحان نے خیار التعیین کا ذکر کیا ہے، مگر فقہ حنفی کے اعتبار سے خیار التعیین نہیں آتا. شیخ صلاح ابو الحان یہ اس وقت ہمارے فقہ حنفی کی بڑی خدمت کر رہے ہیں، مگر کہیں کہیں پر ان کے کچھ تفردات ہیں. تو یہ خیار التعیین یہ فقہاء شوافع اور مالکیہ کے یہاں پر ہے، احناف کے یہاں پر خیار التعیین نہیں ہوتا ہے. لہذا اس بنا پر خیار التعیین کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے. تیسرا خیار ہے کہ کوئی آدمی کسی چیز کو خریدے اور کہے کہ بھائی اگر اس کے اندر عیب ہے تو اس صورت میں وہ چیز کیا کر دی جائے گی؟ واپس کر دے. تو اسی کو بیان کر رہے ہیں ہوا ما بیع مطلقا اذا بیع وفیہ عیب قدیم یکون فیہ الخیار، کہ جب بیچا گیا تو ایسے ہی بیچ دیا گیا، البتہ اس میں کوئی عیب نکلا اور وہ عیب مشتری کے پاس آنے کے بعد نہیں ہوا بلکہ بائع کے پاس سے تھا ہوا. تو فرما رہے ہیں اب خیار عیب حاصل ہوگا کس کو؟ مشتری کو، یعنی مشتری اس کو لے کر آیا. مثلا آدمی نے کوئی چیز خریدی اور وہ کھوکے کے اندر رکھی ہوئی تھی، اس نے جلدی جلدی میں لے کر آ گیا، گھر پر آ کر دیکھا تو وہ کانچ کی چیز تھی، وہ پھوٹی ہوئی ہے، اور راستے میں حالانکہ وہ احتیاط سے لایا تھا اس نے کچھ. تو فرما رہے ہیں کہ اب عیب پایا گیا تو اس کو واپس کر سکتا ہے. ہاں ایک چیز ہے یہاں پر خیار عیب تو ختم ہو جاتا ہے اگر بائع یہ کہے کہ میں جو چیز بیچ رہا ہوں، آپ جب دکان سے اسے اٹھا کر لے جائے اس کو اچھی طرح سے اسے دیکھ لیں، اگر کوئی عیب ہے تو یہیں پر بتلا دیں، بعد میں عیب کی وجہ سے میں واپس لوں گا نہیں. اور آپ نے نہیں دیکھا تو یہ آپ کی غلطی. جب یہ شرط اس نے لگائی ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھ لینا پڑے گا کہ بھائی یہ صحیح ہے یا نہیں. اگر صحیح ہے تو ٹھیک ہے، نہیں صحیح ہے تو کیا کریں گے؟ واپس کریں گے. جیسے آن لائن وغیرہ بھی خریدتے ہیں لوگ تو اس میں بھی واپسی کا حد حاصل باقی رہتا ہے، یا تو عیب کی وجہ سے یا آدمی کو پسند نہیں آئے تو واپس کیا کرتا ہے؟ اس کو واپس کر سکتا ہے. تو یہ سب اسلام کی تعلیمات ہے، یہ سب کس کی تعلیمات ہے؟ یہ دنیا کو جانتی وانتی تھی نہیں، یہ خیار عیب ہی ہے. وہ کیا ہے خیار عیب؟ اس میں یا تو خیار شرط ہے یا خیار عیب ہے. اس لیے کہ جب آن لائن پرچیزنگ کرتا ہے تو اس میں ہوتا ہے کہ وہ چیز اگر آنے کے بعد آپ کو پسند آئی تو آپ رکھیں، نہیں پسند آئی تو 8 دن میں آپ اس کو واپس کر سکتے ہیں. تو یہ کیا ہو گیا؟ خیار شرط. اگر اس میں کوئی عیب نکلا تب بھی آپ واپس کر سکتے ہیں، تو یہ کیا ہو گیا؟ خیار عیب.
تو یہ سب اپنے یہاں سے سیکھا ہوا ہے، لیکن بولتے نہیں ہیں کہ مسلمانوں نے سکھایا ہے۔ خیار الرویہ، اگر کسی چیز کو بغیر دیکھے ہوئے آدمی خریدتا ہے تو اسے خیار الرویت بھی حاصل ہوتا ہے کہ دیکھنے کے بعد وہ کہے تو میں تو سمجھتا تھا کہ بہت بھاری گھوڑا ہوگا، تو یہ تو چھوٹا سا ٹٹو ہے، تو فرما رہے ہیں کہ خیار الرویت۔ اسی لیے ہمارے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ فوٹو پر بتانے سے بھی خیار الرویت ختم نہیں ہوتا۔ کیوں کہ فوٹو میں تو کچھ بھی آدمی دھوکا کرتا ہے، کیمرہ کا کمال ہوتا ہے فوٹو میں کس کا کمال ہوتا ہے؟ کیمرے کا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں آدمی کبھی کبھی کوئی چیز خریدتا ہے تو آن لائن میں بڑی خوبصورت نظر، اور جب آتی ہے تو دیکھتا ہے کہ بھنگا ہے، تب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ تو کس کا کمال تھا؟ یہ فوٹو کا کمال تھا۔ تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ شریعت نے خیار الرویت بھی رکھا، وہ حق یثبت لمن اشترى شيئا ولم يره فإذا رآه إن شاء قبله وإن شاء فسخ البيع، کہ جب اسے دیکھ لے گے بغیر دیکھے خریدا، جب اسے دیکھ لے گے تو چاہے تو خریدے اور چاہے کیا کرتے ہوئے اسے فسخ کر دے گے۔ خیار وصف یہ بھی ہمارے یہاں پر نہیں ہے، لیکن انہوں نے شیخ نے اس کو کیا کیا ہے؟ بیان کیا ہے۔ یہ بھی شوافے کے یہاں پر خیار وصف پایا جاتا ہے۔ خیار النقد یہ بھی ہمارے یہاں پر نہیں ہے، لیکن انہوں نے بیان کیا ہے۔ خیار الغبن والتغریر، خیار غبن، یہ خیار غبن ہمارے یہاں پر مستقل نہیں بیان کیا جاتا ہے، لیکن یہ قدوری کے اندر آپ نے اس کو پڑھا بھی ہے کہ آدمی اگر کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ بھئی دیکھو مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، لہذا مجھے خیال ہے کہ میں ایک دن یا 2 دن میں چاہوں تو بے کو جاری کروں اور چاہوں تو بے کو فسخ کروں۔ اس لیے کہ وہ ایک صحابی کا قصہ آتا ہے کہ ایک صحابی کا کسی جنگ کے اندر ان کو سر میں زخم ہو گیا، تو سر میں زخم ہو جانے کی وجہ سے ان کو کوئی بات کبھی کبھی جلدی سمجھ میں نہیں آتی، تو وہ بے میں دھوکہ بہت کھا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر انہوں نے شکایت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ بہت دھوکہ ہو جاتا ہے، میں کچھ کا کچھ سمجھتا ہوں اور کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ تو حضور نے کہا کہ اچھا جب آپ خریدو تو ایسا کیا کرو کہ ولی الخیار، مجھے 1 دن یا 2 گھنٹے یا شام تک یا دوپہر تک کا خیال دینا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس وجہ سے اس کو خیار غبن و تغریر کہا جاتا ہے کہ ایسا کوئی آدمی ہو جس کو اس طرح کا اندیشہ ہو کہ اسے دھوکہ بہت ہوتا ہے، تو وہ اپنے لیے خیار کیا کر سکتا ہے؟ حاصل کر سکتا ہے، تاکہ کسی دوسرے سے کیا کر سکے؟ وہ مشورہ کر سکے۔ اس کے بعد اثر خیار شرط فی العقد، کہ خیار شرط کی وجہ سے معاملات پر کس طرح کا اثر ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں امکان الخیار للبائع، اگر خیار بائع کا ہو، المبیع لا یخرج عن ملک البائع، تو مبیع بائع کی ملک سے نہیں نکلے گی۔ اب جب بائع کی ملک سے نہیں نکلے گی تو مشتری کے لیے آگے بیچنا جائز نہیں۔ فَيَمْتَنِعُ بِذَلِكَ نِفَاذُ الْبَيْعِ فِي حَقِّهِ، تو اس کے لیے بیع کا نفاذ یہ درست ہوگا، نہیں ممتنع ہوگا۔ ان كان خيار للمشتري، اور اگر خیار کس کے لیے ہو؟ مشتری کے لیے ہو۔ المبيع يخرج عن ملك البائع والمشتری لا يملك المبيع، تو فرماتے ہیں کہ مبیع بائع کی ملک سے تو نکل جائے گی، لیکن مشتری ابھی اس کا مالک نہیں بنے گا۔ اس کی ملک سے نکلنے کے بعد جب تک کہ خیار ہے وہاں تک کہ معلق ہوگی۔ جب وہ اپنے خیار کو استعمال کر لے گا، ہاں کہے گا تو اس کی ملک میں آ جائے گی، اور نہ کہے گا تو یہ موقوف رہے گی۔ تو فرماتے ہیں مشتری کا خیار چیز کو بائع کی ملک سے نکال دیتا ہے، لیکن مبیع مشتری کی ملک میں داخل نہیں ہوتی ہے جب تک کہ وہ اپنے خیار کو استعمال نہ کر لے۔ اور ان كان الخيار لأجنبي، اور اگر خیار کسی اجنبی کے لیے ہو، يثبت له الخيار وللمنتسب سواء كان البائع او المشتري، تو یہ وہ خیار غبن وغیرہ کہ وہ کہے کہ میں کسی اور سے معلوم کرنے کے بعد، تو فرما رہے ہیں کہ یہ چیزیں دونوں طرف سے ہو سکتی ہیں، خریدنے والے کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے اور بیچنے والے کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے۔ کبھی کبھی آدمی بیچنے والا بیچنے کے لیے بیٹھا ہے مگر اس کو کچھ سمجھتا ہی نہیں،
جیسے ہوتا ہے نا کبھی کبھی آدمی بیچنے کے لیے جاتا ہے تو چھوٹے بچے کو کھڑا کر دیتے ہیں. اب کوئی لینے کے لیے آتا ہے, بچے کو نہیں سمجھ میں آتا ہے تو وہ آواز دیتا ہے ابا امی جو بھی کوئی ہو, تو وہ فوراً کیا ہوتے ہیں, دوڑتے ہوئے آتے ہیں. تو کہا اس طرح کا ہو تو جس نے اپنے لیے خیار مانگا ہے اس کے, یعنی بائے نے مانگا ہے تو بائے کی ملک سے وہ چیز کیا ہوگی, نکلے گی. اگر مشتری نے مانگا ہے تو بائے کی ملک سے نکلے گی, مگر مشتری کی ملک میں جب تک کہ اس کو استعمال نہ کر لے اس کی ملک میں داخل ہوگی نہیں. انواع العیب, کہا عیب کی بھی کتنی قسمیں ہیں, کہا کہ عیب یسیر یدخل تحت تقویم المقومین, کہا کہ عیب یسیر چھوٹی معمولی عیب, اذا قوم المبيع سليما بألف ومع العيب بأقل وقومه آخر مع العيب بألف أيضا. تو کہا کہ عیب یسیر کس کو کہتے ہیں, فإذا قوم المبيع سليما, کہ صحیح سالم اگر ہے تو کہا کہ بھئی یہ 1000 روپے کی ہونی چاہیے اگر اس میں کوئی عیب نہیں ہے. وہ مع العیب بھی اقل, اور اگر اس میں کوئی عیب آئی تو 25-50 روپے 10-20 روپے کیا ہو جائیں گے, کم ہو جائیں گے. وَقَوَّمَهُ آخَرُ مَعَ الْعَيْبِ بِأَلْفٍ أَيْضًا, اور دوسرا اندازہ لگانے والا وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ تو کوئی ایسا عیب نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے 100-200 روپے یا 500 روپے کم ہو, یہ تو چل جاتا ہے, یہ تو کیا ہو جاتا ہے, چل جاتا ہے. تو فرما رہے اس صورت میں اس عیب کو کہیں گے عیب یسیر, یعنی ایسی عیب جو مبیع کے ثمن پر اثر انداز نہ ہو, جو مبیع کے ثمن پر زیادہ اثر انداز نہ ہو, اس کو عیب یسیر. اور عیب فاحش لا يدخل تحت تقویم المقومین, كما اذا قوم سلیما بألف ومع العیب بأقل باتفاق المقومین. کہ عیب ہے, کہا بھی یہ 500 روپے کا ہے, لیکن عیب یہ تو بہت بڑا عیب ہے 500 روپے کا, اس عیب کے ساتھ تو یہ 200 کا 300 کا ہو گیا. تو کہا کہ اس صورت میں کیا کہیں گے, اس کو عیب فاحش ہے, کیا کہیں گے, اس کو عیب ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ ہے انواع بہرحال. اب اس کے بعد ہم اخیر میں ایک اور چیز ہے جو یہ کہ بیع کی کتنی شرطیں ہوتی ہیں, بیع کی کتنی شکلیں ہوتی ہیں, قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو وہ ہے جو عام طور پر ہم لوگ پڑھ کر آتے ہیں, تو عقد کے اعتبار سے عقود کی 2 قسم کی ہوتی ہیں. تو ان عقود میں کون کون سے عقود ہیں جن کا تعلق معاملات سے ہے, اور کون کون سے عقود وہ ہے جن کا تعلق معاملات کے علاوہ دوسری چیزوں سے ہے. آئندہ کل اسے جاننے کی کوشش کریں.